ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ارے اگر میں خطاوار ہوں تو اس نے کیا بگاڑا ہے؟ آواز آ رہی حسین پانی نہیں ملے گا۔ حسین نے اصغر کو لٹایا، کہا تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے ہم پانی پی لیں گے؟ تو لو تم اپنے ہاتھوں سے آ کے پلا دو۔ آواز آئی ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی ایک قطرہ پانی نہ ملے گا۔ عزیزانو یہ سننا تھا، حسین نے اصغر کو اٹھایا اور اٹھایا تو اصغر ماہی بے آب کی طرح سے زمین کربلا پر جس کا ٹمپریچر 65 ڈگری تھا، اٹھایا اصغر کو، تڑپ کے کہا میرے لال میرے لال انہیں بتا دو کہ کتنے پیاسے ہو۔ سوکھے ہوئے ہونٹ پہ، پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ سوکھی ہوئی زبان اصغر کی آئی، اصغر نے بتائی پیاس کی شدت۔ ظالم رونے لگے، کسی نے کہا ایسا ہوا تو انقلاب آ جائے گا۔ آئینہ آئینہ ہرملا اختا کلام الحسین، ہرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزیزانو تاریخ کربل گواہ ہے، ہرملا آگے بڑھا، چلے کمان میں تیر جوڑا، پہلا نشانہ لگایا تیر خطا کر گیا، پھر نشانہ لگایا تیر خطا کر گیا۔ ظالم بوکھلا کے آگے بڑھا، ہرملا کوئی پوچھتا پورے لشکر میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو ہم تیرا نام لیتے، یہ کیا کہ خطا ہو رہا ہے نشانہ، خطا کر رہا ہے نشانہ۔ عجب جملہ کہو ظالم، جو منظر میں دیکھ رہا ہوں نا تو نہیں دیکھ رہا۔ کیا دیکھ رہا ہے منظر؟ کہ جیسی بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں، کبھی رسول خدا کبھی علی مرتضیٰ۔ اے ہرملا میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ عزیزانو تاریخ کربل گواہ ہے، گواہ ہے کربلا کی زمین کہ حسین اصغر کو لے کے ہاتھوں میں کھڑے ہیں، ہرملا نے چلے کمان میں تیر جوڑا۔ اب جو تیر چلا ہے تو تاریخ لکھتی اصغر کے گلے میں لگا، حسین کے بازو میں لگا۔ میں وہ نہیں پڑھتا مگر روایت نے اتنا لکھا، فن قلب الصبی علی ید الامام، علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیر لگا ہے تو اصغر کو کھچ کے حسین کی آغوشی کی طرف سے مٹنا چاہیے، اصغر پلٹے کیوں؟ لیکن جب روایتیں پڑھی نا عزیزانو تو سمجھ میں آیا اصل میں جو ہرملا کا تیر تھا وہ کافی بڑا تھا، اصغر کافی چھوٹے تھے۔ اب جو تیر لگانا تو تیر برداشت نہ کر سکے، پلٹ گئے اصغر باپ کے ہاتھوں پر۔ ادھر تیر لگا، چلو میں حسین نے خون لیا، آسمان نے انکار کیا، زمین منکر بن گئی، حسین نے خون ناحق چہرے پہ ملا۔ وارے حسین کی غربت، اپنے بیٹے کا خون چہرے پہ مل کے اصغر گوا رہی ہو، نانا سے ایسے ہی ملیں گے، اصغر گوا رہی ہو، نانا سے ایسے ہی ملیں گے۔ عزیزانو اصغر کو تیر لگ گیا، حسین نے تیر نکالا، تیر نکال چکے حسین، اصغر کا لاشا لے کے خیمے کی طرف آئے، حسین خیمے کی طرف آواز دیتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضم بقضائه تسلیما لِأَمْرِهِ۔ عزیزانو حسین ماتم کرتے ہوئے آئے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، ایک مرتبہ خیمے کے در پہ مجبور ہو کے، اور رباب تیرا بچہ آ گیا سیراب ہو کے۔ عزیزانو سکینہ دوڑ کے آئی، بابا ہر باپ کو بیٹے پیارے ہوتے ہیں، بیٹیوں سے کون محبت کرتا ہے؟ اصغر کو پانی پلا دیا، مجھے پانی نہیں پلایا، بابا میں پیاسی ہوں، گلا سوکھا ہے۔ بھئی سننا تھا، حسین نے ایک جملہ کا، سکینہ بیٹی ایسا نہیں ہے، بابا پھر کیا، بھیا کو تو سیراب کر لائے نا۔ میں ایک مرتبہ ایبا کا دامن ہٹایا، لے جاؤ اپنے بھیا کو۔ بہن نے بھائی کا چتا گلا دیکھا، تڑپ گئی سکینہ، اماں بھیا مارا گیا، اماں اصغر مار دیے گئے۔ عزیزانو ماں آ گئی، رباب آئی، بچے کو لے کے پیار کیا، کبھی گلے کو چوما، کبھی پیشانی کا بوسا، کبھی رخسار کا بوسا، خوب کھلا رہی ہے اصغر کو رباب۔ لیکن ہاں جب ایک مرتبہ ماں کی مامتا تڑپی نا تو ایک فقرہ رباب نے کہا، اصغر میرے لال، میرے بیٹا تیرے سن کے تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتے، میرے لال کتنی بے دردی سے تجھے ظالموں نے مار دیا، کتنی بے دردی سے مار دیا۔ مگر عزیزانو حسین نے تو اصغر کو واپس لیا، آئے اصغر کا جنازہ حسین نے بنا دیا، دفن کر دیا اصغر کو، قبر تیار ہو گئی۔ سنتے ہیں نا آپ روایتیں، بھئی ایک روایت سنیں پھر اگلے تابوت کی زیارت کیجئے گا۔ روایت لکھتی ہے کہ حسین نے اصغر کی قبر بنا کے اصغر کو ظلم کے ہاتھوں محفوظ کر دیا، مگر جب 11 محرم آئی، سروں کا شمار ہوا،
تو سر 71 نکلے۔ شمر کہتے ہیں 72 شہداء ہیں، 72واں سر کدھر ہے؟ شہید تو 72 ہوئے تھے۔ کسی نے کہا شمر وہ سر لے کے کیا کرے گا، وہ تو 6 مہینے کے بچے کا تھا، حسین نے اپنی زندگی میں اس کی قبر بنا دی ہے، اس سر کا کیا کرے گا؟ کہتا ہے نہیں، مجھے اس کی بھی قبر بتاؤ، مجھے اس کا بھی سر چاہیے، میرے لیے سر لے آؤ۔ عزادارو روایت لکھتی ہے اجڑی ہوئی بیویاں جلے ہوئے خیموں کی رات پر بیٹھی تھی کہ ایک مرتبہ فضہ نے دیکھا کہ کچھ گھڑ سوار ہاتھوں میں نیزے لے کے زمین کربلا پہ آئے، جہاں نرم زمین دیکھتے نیزہ مار دیتے، نرم زمین دیکھتے نیزہ مار دیتے۔ مگر عزیزو یہ دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ فضہ کہتی رباب تیرے بچے کی خیر، ارے ماں نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا اور جب منظر دیکھا کہ ظالم نرم زمین پہ نیزہ مارتے ہیں، لیکن جو منظر ماں نے دیکھا خدا کسی ماں کو نہ دکھائے، ماں دیکھ رہی ہے کہ ایک ظالم نے ایک نرم زمین پہ نیزہ مارا، اب جو نیزے کو نکالا تو نیزے کی علی میں 6 مہینے کا الجھا ہوا جنازہ، اصغر کی میت الجھی ہوئی نیزے کی علی میں آ گئی۔ عزادارو اصغر آ گئے، آئے تو ظالم نے اصغر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اصغر کو نیزے سے نکالا، نیزے کی علی سے نکالا، زمین کربلا پر لاش اصغر کو رکھی، اور رکھنے کے بعد سنیں گے آپ جملہ، پھر جیسے چاہیں گریا کریں، آخری جملہ پڑھ رہا ہو، جیسے ہی زمین کربلا پہ رکھا تو ایک مرتبہ تلوار کو نیام سے نکالا، 2 زانو ہوا، ایک گھٹنا اصغر کے سینے پہ رکھا، ایک گھٹنا زمین کربلا پر، تلوار چلائی، ماں دیکھ رہی ہے اصغر کا گلا جدا ہو رہا ہے، ماں تڑپ گئی، او اصغر تیری ماں مجبور ہو گئی نا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بازادارو باخری تابوت ہے، ایک تابوت اور ہے امام حسین کا اور ایک تابوت امام حسن کے بیٹے کا۔ عزیزو یہ دونوں ہی ساتھ میں آپ زیارت کر لیں گے، لیکن عزیزو 2 جملے، حسین اصغر کی میت دفن کر چکے، مگر کوئی رباب کے دل سے پوچھے، کوئی سجاد کے دل سے پوچھے، کربلا تک تو مصیبتیں حسین پہ تھی، لیکن بعد کربلا مصیبتیں توڑی گئی تو زینب پر، مصیبتیں توڑی گئی تو سکینہ پر، مصیبتیں توڑی گئی تو سجاد پر۔ ہائے یہ وہ اہل حرم ہے کہ جنہیں 1 سال تک رونے بھی نہیں دیا گیا۔ عزاداروں کوئی اسیری کے بعد رہا ہوتا ہے تو خوشی ظاہر کرتا ہے، مگر یہ عجب قیدی ہے، جب قید ہوئے تو روئے، جب رہا ہوئے تو روئے۔ یہی وجہ تھی عزاداروں، رہائی ملی تو رو کے زینب نے کہا سجاد دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ آ کے پرسے دیتے ہیں، آ کے دلاسا دیتے ہیں۔ سجاد ہم اتنے غریب بیٹا کہ میرے بھائی کو مرے ہوئے 1 سال ہو گیا، نہ تو تجھے کوئی پرسا دینے آیا نہ ہمیں کوئی پرسا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو میدان کربلا میں بعد اصغر حسین آئے، تابوت نہ نکالنا ابھی جب تک میں شہادت نہ پڑھ لوں۔ عزیزو 2 جملے آپ سن لیں، تاریخ لکھتی حسین آئے میدان کربلا میں، بس ختم کر دی میں نے مجلس، اب جیسے آپ چاہیں ویسے سنیں، کسی کی زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، جیسے چاہیں پرسہ دے لیں، خدا کی قسم مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں مسائل۔ ہاں میرے عزیزو، علامہ دربندی اسرار شہادت میں لکھتے ہیں کہ جب بھی جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے، مگر شام سے اٹھ کے ایک بیوی زندان شام میں آ کے ایک یتیمہ کو لیے ہوئے جنت البقیع آ کے کہتی ہے اماں میرے بھیا کے عزادار آ گئے، اے اماں میرے بھیا کے ماتمدار آ گئے، اماں میرے بھیا کے رونے والے آ گئے۔ عزیزو آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ عبداللہ ابن حسن کا جنازہ ہے، شبیہ جنازہ ہے۔ عزیزو یہ وہی تھے کہ جو شہادت وقت امام آ گئے تھے، ظالموں نے انہیں بھی تیغ کر دیا تھا، لیکن عزیزو 2-3 روایتیں سن لیں، پھر امام حسین کے تابوت کی جیسے چاہیے گا ویسے زیارت کیجئے گا، میں آپ کو نہیں روکنے والا۔ عزیزو کوئی بھروسہ نہیں کسی کی زندگی
موت کا۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں یہ بیویاں آتی مجلسوں میں بڑے احترام سے آ جاتی ہیں، بڑے اہتمام سے آتی ہیں، اور جب ہائے حسین کہہ کے آپ روتے ہیں نا تو بیوی سکینہ پھوپھی زینب سے پوچھتی پھوپھی اماں یہ کون ہے جو میرے بابا کو رونے آئے ہیں، یہ کون ہے جو میرے بابا کا نام لے رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ زینب کہتی تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں، تیرے بابا کے ماتمی ہیں، تیرے بابا پہ رونے آئے ہیں۔ تڑپ کے اس وقت سکینہ کلیجے پہ ہاتھ مار کے کہتی پھوپھی اماں اگر یہ لوگ کربلا میں ہوتے نا تو ہمارا گھر تو نہ جلتا، ہمارے درے تو نہ لگتے، ہمارا گوشوارہ تو نہ چنتا، ہمیں تماچے نہ لگائے جاتے، میرے کرتے میں آگ تو نہ لگتی، میرے بھیا کا بستر تو نہ جلتا۔ عزیزو سکینہ دیکھتی ہیں تو خوش ہوتی ہے آپ کو، دل پرسا۔ ہاں ایک روایت پڑھوں حالات حاضرہ کے اعتبار سے، یہ وہ بیویاں ہیں، یہ زینب و سکینہ وہ بیویاں ہیں کہ جنہیں کبھی رونے نہیں دیا گیا۔ یہ روتے تھے تو تماچے پڑتے تھے، یہ روتے تھے تو انہیں درے لگائے جاتے تھے، یہ رونا چاہتے تھے تو تازیانے لگتے تھے۔ سجاد کی زنجیریں جب دھوپ میں جلنے لگتی تھی نا، کبھی چاہتے درخت کے سائے میں آئے، کسی خیمے کے سائے میں آئے تو ظالم تازیانے مارتا تھا۔ عزیزو یہ وہ لوگ ہیں، لیکن عزیزو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ ہاں لیکن جب زائرین سیریا جاتے ہیں نا، شام جاتے ہیں، شہزادی سکینہ کے روضے پہ روتے ہیں نا تو سکینہ کو ڈھارس ملتی ہے، آج ہمارے چہنے والے آئے ہیں، آج ہمیں رونے والے آئے ہیں، آج میں اکیلی نہیں ہوں۔ ارے وہ سکینہ جس کو زندان میں دفنا دیا گیا، سجاد جب جانے لگے تو شمع جلا کے یہی کہتے چلے سکینہ سکینہ میں نے روشنی کر دی ہے، اندھیرے میں گھبرانا نہیں بیٹی، اندھیرے میں گھبرانا نہیں، تو اکیلی نہیں رہے گی سکینہ، تو اکیلی نہیں ہے، لوگ تجھ پر روئیں گے۔ عزیزو یہی وجہ ہے کہ تب سے لے کے آج تک زائرین جاتے تھے بیوی کے حرم میں، زائرین دیتے تھے پرسہ جا جا کے، مگر عزیزو زمانہ خراب ہو گیا، سیریا کے حالات خراب ہیں، زائرین اب زیارت پہ نہیں جا رہے ہیں، پابندی لگ گئی ہے۔ ان روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگنا کہ جلد سے جلد شہزادی کے حرم تک زائر جانے لگے، حالات سدھر جائیں۔ پتہ ہے کل بھی سکینہ فریاد کرتی تھی بابا میں کتنی غریب ہوں، یہاں زیر زندان اکیلی ہوں، میرے پاس کوئی نہیں آتا، کوئی پرسہ نہیں دیتا، کوئی دلاسا نہیں دیتا، ہاں اگر کوئی آتا ہے تو تماچے مارنے، کوئی آتا ہے تو گوشوارے چھیننے، کوئی آتا ہے تو دامن جلانے۔ عزیزو آج بھی اسی محل سے، اسی مرکز سے، اسی مزار سے، اسی روزے سے آواز آ رہی ہوگی بابا میں کل بھی اکیلی تھی، میں آج بھی اکیلی ہو گئی، بابا زائرین پہ پابندی لگ گئی، بابا اب تو زائر بھی نہیں آتے۔ عزادارو یہ وہ بیویاں ہیں کہ ان سے بڑی مظلوم شخصیت زمانے نے نہیں دیکھی، ان سے بڑی مظلوم شخصیت زمانے نے نہیں دیکھی۔ اتنی مظلومہ تھی کہ جب پتہ چل گیا کہ اب بابا بھی نہ رہیں گے تو گھوڑے کی سموں سے لپٹ گئے۔ جب بابا آن کے گھوڑا بڑھا رہے ہیں تو گھوڑا نہیں آگے بڑھتا۔ حسین نے کہا اس پہ وفادار آخری خواہش ہے، اب حسین زحمت نہ دیکھا۔ سلجنا نے سر جھکایا، حسین نے جھک کے دیکھا تو 4 برس کی بچی گھوڑے کی سموں سے لپٹی، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے سلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا، اے سلجنا میں یتیم ہو جاؤں گی، ساتھ پھوپھی اماں ہوگی، ساتھ سجاد رہے گا ساتھ، نہیں بابا چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ عزادارو روایت کہتی کانوں میں کچھ کہا، کانوں میں کچھ کہا، سکینہ کہتی بابا ٹھیک ہے بابا آپ جائیں میں نہیں روکتی، لیکن میرے اچھے بابا مجھے ایک سوال کا جواب دے دو۔ بیٹی کیا پوچھنا ہے؟ کہا اہل حرم ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر حسین چلے گئے تو سکینہ یتیم ہو جائے گی، بابا مجھے اتنا بتا دو کہ یتیمی کسے کہتے ہیں؟ میر انیس کہتے ہیں ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ نیک نام، بابا مجھے بتاؤ یتیمی ہے کس کا نام؟ سر پیٹ کے یہ کہنے لگے پھر شہ انام، ارے کھل جائے گا یہ راز تم پر تو تابہ شام، ارے بیٹی نہ پوچھیو یہ مصیبت عظیم ہے، اور مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم۔ قیامت آ گئی عزادارو، حسین رخصت ہو گئے، مگر ہاں رخصتی کا وقت آیا نا تو زینب آگے بڑھ کے کہتی بھیا بہنوں کی خواہش ہے کہ ہم بہنیں حلقہ بنا لیتے ہیں،
آپ ہمارے حلقے کے درمیان سے گزر جاؤ۔ عزادارو، کربلا میں 7 بہنیں حسین کی تھیں۔ حسین 7 بہن کے درمیان حلقے میں آئے اور چاہا کہ ایک بہن کے قریب سے حلقہ توڑے، آگے بڑھ جائے۔ جیسے ہی حسین نے حلقہ توڑا، زینب آگے بڑھ کے کلیجے سے لپٹ گئی۔ بھیا بہن کو کس کے سہارے، زینب کو کس کے سہارے؟ زینب لپٹی تھی کہ ایک مرتبہ گلا چوما۔ حسین نے زینب کو ہٹایا، بازو سے ردا سرکائی، زینب کے بازو کا بوسا۔ بھیا یہ بوسے کیوں ہیں؟ زینب گلا کیوں چوما؟ بھیا نہیں پتا، لیکن اماں نے وصیت کی تھی جب حسین سے آخری رخصت ہو نا زینب تو میرے لال کے گلے کا بوسا لے لینا۔ بھیا مجھے نہیں پتا میں نے کیوں چوما، لیکن اماں نے کہا تھا بھیا آپ بتا دو۔ حسین کہتے زینب ابھی چند لمحے بعد تیرے بھیا کے گلے پہ خنجر ہوگا۔ زینب اس لیے اماں نے کہا تھا، اور میں نے تیرے بازوؤں کا بوسا اس لیے کہا کہ میری شہادت کے بعد تیرے بازوؤں میں رسن ہوگی۔ عزادارو، حسین رخصت ہو گئے۔ رخصت ہوئے تو ایک جملہ، زینب سجاد سے رخصت کرا دو۔ زینب میں اکیلے رخصت نہیں ہو سکتا۔ آئی غش سے چوکایا، سجاد بیٹا اٹھو، کون آیا ہے؟ دیکھو تو کون آیا ہے۔ اٹھائی بیٹے کو، اٹھا رہی ہیں۔ آنکھ کھلی، پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ یہ کون آ گیا؟ عزادارو، تاریخ لکھتی ہے حسین نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ اے پروردگار، حسین کتنا غریب ہو گیا کہ اب تو جوان بیٹا بھی نہیں پہچانتا۔ زینب کہتی لال یہ تیرے بابا حسین، تڑپ کے کہتے بابا، بابا یہ زخم کیسا، بابا یہ زخم کیسا، بابا یہ خون کیسا، یہ کپڑے خون میں بھرے کیوں ہیں؟ آواز دیتے لال اس واسطے کپڑے یہ میرے خون سے بھرے ہیں، دم توڑ کر یہ سب میری گودی میں مرے ہیں۔ سجاد تیرا بابا جا رہا ہے۔ پھوپھی اماں تلوار دیے، نہیں بیٹا تم جنگ نہیں کر سکتے، بیمار ہو، تم پر جہاد ساقط ہے۔ لال میری وصیتیں ہیں۔ بابا کیا ہے؟ بس ایک وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پیر گزرے پایا نہیں پانی، پانی بھی جو دے بعد میرے ظلم کے پانی، ارے تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا، اور تھوڑا سکینہ کو پلا دی، اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا۔ عزیزو، حسین وصیت کر کے چلے، میدان کربلا میں آئے، حسین نے جنگ کی۔ لوگ کہتے حسین اکبر کا واسطہ رک جاؤ، قاسم کا واسطہ رک جاؤ، اونو محمد کا واسطہ رک جاؤ، عباس کا واسطہ رک جاؤ، حسین کے ایک ایک جوان کا نام۔ حسین نام سنتے آنکھوں سے آنسو، ظالمو میرے اکبر کے کلیجے میں برچی ماری ہو، مجھے روکتے ہو، میرے چاند سے بھتیجے کی لاش پامال کر